کیا یہ ایک عورت کی سپورٹ نہیں ہے؟ ایک مرد چل ہی نہیں سکتا اگر عورت کی سپورٹ نہ ہو. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم خواتین کمزور ہیں؟ ہم بہت اسٹرانگ ہیں. کو اپنا رول پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس نے وہ ٹائم نہ دیا اس بچے کے اندر بہت کمیاں رہ جائیں. جو آپ کو آسان چیز لگ رہی ہے اس کو آپ اسلام میں ڈال دو کہ یہ تو اسلام نے کہا تھا اور یہ اسلام نے نہیں کہا تھا. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ہم مردوں کی برابری کرنی ہے. ہمیں بالکل برابری نہیں کرنے کی ضرورت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کچھ دیا ہے میرے تو خیال میں ہم ان سے اوپر ہیں. سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنی اسٹرینتھ پیدا کرتے ہیں, اس کے بعد باہر جا کے تو آپ اس اسٹرینتھ کو آپ امپوز کر سکتے ہیں. جی, میرا نام غانیہ ہے. میں بائی پروفیشن چائلڈ سائیکالوجسٹ ہوں, اور زیادہ کام جو ہے میرا لوگوں کی ہیلنگ کے اوپر ہے. بیکاز پیرنٹس ایسی انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے بچہ سیکھ کے بڑا ہوتا ہے, اور وہ جو اگر ٹھیک ہو, پیرنٹنگ پہ میں بہت کام کر رہی ہوں, اور اگر بچہ وہاں سے اس کی پرورش اچھی ہو تو وہیں سے ہماری ہیلنگ اور ہماری جو اپ برنگنگ اچھی ہوتی ہے, ایک اچھا انسان بنتا ہے, اور ایونچولی جو ہے ہماری پوری کمیونٹی پہ فرق پڑتا ہے. تو اس کے اوپر بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور میرا زیادہ مقصد یہی ہے کہ ہم پیرنٹس کو ایک ایسا پروگرام پرووائڈ کریں جس کو وہ سیکھ کے اور پھر بچوں کی پرورش کریں. جی, غانیہ صاحبہ نے وہی بات کی جو اس سے پہلے میں کر رہی تھی, کہ ایک گھر, ایک معاشرہ ایک ایسی اکائی ہے جس میں عورت انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے. اور یہی بات ابھی غانیہ صاحبہ نے بھی کہی کہ بچوں کی اپ برنگنگ میں جو ماں کا کردار ہوتا ہے, باپ کا کردار ہوتا ہے, وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں معاشرے میں افراتفری اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بہت اچھی خاتون سرجن ہیں, بہت اچھی پولیٹیشین ہیں, بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی ٹیچر ہیں, لیکن ایک اچھی ماں جو ہے وہ لیک کر جاتی ہے. میں سب سے پہلے آؤں گی محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ کی طرف. آپ کیا سمجھتی ہیں عظمیٰ صاحبہ, ٹرولی امپاورمنٹ کیا چیز ہے؟ میں ٹرولی امپاورمنٹ جو فیمیل امپاورمنٹ ہے یا ویمن امپاورمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اٹس اے ویری کنفیوزڈ اینڈ مس انڈرسٹوڈ ٹرمینالوجی, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کی امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ جاب کرے, وہ کما کے برابر مردوں کے لائے, بلکہ شاید وہ مردوں کے سے بھی اوپر جائے, بات کرے کہ وہ کہے کہ میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں ہر اپنے ڈیسیجن میکنگ میں, میں جیسے چاہتی ہوں ویسے کروں, مجھے کسی کی بات سننی نہیں ہے, نہ اپنے باپ کی, نہ بھائی کی, نہ کسی کے میں مرہون منت ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بچے پالنے میں بھی 100% شیئرنگ ہسبینڈ کرے گا, ہر کوئی کرے گا, ہر بندہ مجھے ہیلپ کرے گا, سرو کرے گا, اینڈ اب مجھے کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا کیونکہ میں ایک کام کر رہی ہوں. دس از سم تھنگ ویری رانگ, اٹس اے ویری رانگ امپریشن, اور یہ ویسٹ کا بنایا ہوا امپریشن ہے. اس کا بالکل تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے, بلکہ موسٹ مس انڈرسٹوڈ ہے. اس سے ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مس گائیڈ ہوتی ہے. وہ کہتی ہے اگر میں برتن دھو رہی ہوں تو ہسبینڈ بھی برتن دھوئے, میں یہ کام کر رہی ہوں, بچہ پال رہی ہوں تو وہ بھی کرے, آدھا دن وہ سنبھالے. تب دس از اے ویری ایک امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے جس سے, اور معاشرے میں لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور کیا فیمیل امپاورمنٹ کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. I want to tell you about something کہ ہمارا 1400 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اسلام آئے ہوئے, اور ہمیں صحیح امپاورمنٹ اسلام سے بھی پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے, اللہ تعالیٰ کے تمام جتنے بھی ہم نے کہا, حضرت اما حوا آئیں اور حضرت بی بی ہاجرہ کا واقعات اور چیزیں, یہ سب ہمیں اس طرح بتاتی ہیں کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عورت کو برابری کی سطح پہ رکھا, بلکہ کئی موقعوں پہ تو عورت کو زیادہ اہمیت دی. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم فیمیل امپاورمنٹ مانگ رہے ہیں. بالکل آپ کی بات, میں اس پہ سوری قطع کلامی کر کے آپ سے ایک سوال یہاں کروں گی کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم جب اسلامی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بی بی ہاجرہ کا کردار ملتا ہے, جو اپنے ننھے اسماعیل کو لے کے مکہ کے صحرا میں بے یار و مددگار گھومی, اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے اس طرح یاد کروایا کہ آج بھی حج کے ان اہم رکن میں ان کا صحیح کرنا عمرے کے لیے. تو یہ چیز اللہ کی طرف سے عورت کے لیے اس کی اہمیت, اس کی فضیلت کی ایک واضح ثبوت ہے. اس کے علاوہ حضرت بی بی خدیجہ کو دیکھیں, ایک بزنس امپائر قائم تھی انہوں نے کی. ہم اگر حضرت زینب کو دیکھیں, انہوں نے فرعون کے دربار میں آواز حق بلند کی. اگر ہم حضرت عائشہ کو دیکھیں, انہوں نے خطبات کیے, انہوں نے آواز کی, احادیث کے کتنے سارے ہم دیکھتے ہیں ورژن جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی. آج کی عورت کو ان کاموں میں لگا کے کہ تمہارا موزہ میں نہیں ڈھونڈوں گی, تمہارا کھانا میں نہیں گرم کروں گی, مطلب اس کو مجھے لگتا ہے ہورائزن کو بہت زیادہ نیرو کیا جا رہا ہے. جی ایکچولی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ فیمیل امپاورمنٹ نہیں ہے بلکہ فیمیل انسلیومنٹ کر دی گئی ہے
इस निज़ाम से। हमें ख़वातीन को जो आज़ादी मिली थी, हज़रत बीबी हाजरा का मैंने जिक्र किया, मैं बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ बात ये नहीं जो हम सही करते हैं खाना काबा में, हमारे बहुत इस कदर मर्दों के अंदर इसके खिलाफ बुग़्ज़ है, और अरब मर्दों में ख़ास तौर पे, कि उन्होंने कभी ये हमारी कौम को या हम उम्मत को नहीं बताया कि खाना काबा में हज़रत बीबी हाजरा दफन है। हतीम के मुकाम पे लोगों के इल्म में नहीं है, ये बात छुपा दी जाती है कि वह वो दुनिया की, पूरी दुनिया की एक हस्ती है जो खातून है और हतीम में दफन है, किसी नबी पैगंबर को वो सादत नहीं मिली। इस तरह आप ये समझ लें कि मक्का सिर्फ उनका ये एजाज नहीं है, बल्कि उनको एक और एजाज है। तो उन्होंने पूछा कि मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने दोबारा उनसे पूछा कि आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने सर नीचे कर लिया और वो चलते रहे। तो उस पर उन्होंने कहा कि क्या ये आपके रब का हुक्म है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कमाल तो ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह ताला खुद कलाम करता था, उनको पैगाम देता था, मगर एक खातून का कॉन्फिडेंस, उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट, सोच का कितना पता था कि उन्होंने कहा अगर आपके रब ने ये कहा है तो फिर मुझे हमें जाया नहीं करेगा। तो ये जो यकीन था, अल्लाह ताला को ये इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक औरतों के मकाम को इससे बहुत बुलंद कर दिया जो हम समझ रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी खातून, उनको अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी, एक बहुत मुश्किल काम है। किसी औरत पे नबूवत इसलिए नहीं आई कि अल्लाह ताला ने औरत को इस काबिल नहीं समझा, मगर इसलिए नहीं है औरत पे नबूवत आई कि नबूवत का काम बड़ा मुश्किल है, बहुत कुर्बानी मांगता है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, मारे खानी पड़ती है, जंगें लड़नी पड़ती है। तो उनको इस चीज की जहमत भी दी गई, मगर उनको अल्लाह ताला ने एक ऐसा जगह पे चूज किया कि शी वाज द वन जिन्होंने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना और कहा कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। और मैं आपको बताऊं कि नबी नहीं बनी लेकिन नबियों की माँ बनी, वली नहीं बनी लेकिन वलियों की माँ। और नबी की बेगम थी कि उन्होंने, उनकी सबसे बड़ी बात जो उनके लिए आप ये समझे कि उनकी अहमियत क्या है, कि उन्होंने सपोर्ट फराहम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने मिशन में जाने के लिए पैसा दिया उनके लिए। गारे हिरा आप कभी जाके देखें, आप सोचे कि वो सारा पैसा उन्हीं का था, मगर उसके बावजूद वो पैदल जाके गारे हिरा में अपने मियाँ को वहां खाना पहुंचाती थी। क्या ये एक औरत की सपोर्ट नहीं है? एक मर्द का चल ही नहीं सकता अगर औरत की सपोर्ट ना हो। हम क्यों समझते हैं कि हम खवातीन कमजोर है? हम बहुत स्ट्रांग है। हम अपने खाविंदों को, अपने भाइयों को, अपने बापों को, अपने बेटों को सपोर्ट दे सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हम उनके मुकाबले में साथ उनके साथ मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कसूर हमारे कल्चर का है, हमारे कल्चर ने, और खासकर जो वेस्टर्नाइजेशन हुई है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि चंद सौ साल पहले यूरोप की खातून आजाद हुई, लेकिन आज आप देखेंगे उससे ज्यादा बेचारी औरत पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो मगरिब की औरत है। 40 साल के बाद उससे ज्यादा इनसिक्योर औरत कहीं नजर नहीं आती। ना तो शोहर उसका होता है, ना 18 साल के बाद औलाद उसकी होती है। वो बेचारी कॉस्मेटिक सर्जरी करा के चाहती है कि किसी तरीके से शोहर को रोक ले, जबकि हमारा निज़ाम जो अल्लाह ताला ने हमें वदियत कर दिया है, इसमें औरत का वो मकाम है कि जैसे अभी हमें उस मुगल साहबा ने बताया कि नबी नहीं बनी, क्योंकि देखिए औरत और मर्द का दोनों का दायरा कार अलग है, मकसद कार एक है, बनी नो इंसान की खिदमत, अल्लाह की इबादत। अगर हम मर्द और औरत के जाविये देखें तो दोनों के काम जो जिसके लिए मौजू है अल्लाह ने उसके लिए सेलेक्ट किया। जो इल्लामा इकबाल ने फरमाया कि तस्वीरें जन से वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दुरू, शरफ में बढ़ के सुरैया से औज कमाल इसकी कि इस बुरुज से ही आता है बुर्रे मखनू। तो ये जो अल्लाह ताला ने औरत को मुकाम दे दिया है ना, ये वो बुलंद मुकाम है जिसकी आज हमें तरवीज की जरूरत है। जी, और हम ये कहते हैं कि वो नहीं हो पा रही है तरवीज। मैं ये कहती हूँ कि हमारी खवातीन को ये, और हमारे यूथ को, लड़कियों को ये बहुत मसला है कि वो खवातीन ये समझती हैं कि उनको हम मर्दों की बराबरी करनी है। हमें बिल्कुल बराबरी नहीं करने की जरूरत, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें कुछ दिया है, मेरे तो ख्याल में हम उनसे ऊपर हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको हमारा वली बनाया है, यानी कि हमारा बॉडी गार्ड बनाया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। हमारा जायदाद में आधा हिस्सा है, जबकि एक मर्द का 4 खवातीन की जिम्मेदारी की बात। तो हर तरीके से अगर आप देखा जाए तो हमें अल्लाह ताला ने हमें सपोर्ट के लिए हमें एक, जिस तरह कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत अम्मा हवा को पैदा किया कि मर्द का काम उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सपोर्ट करके लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरों में देख लें, हमारे घरों में देख लें, हमारी खवातीन, घरेलू वाइफ भी होती है, उसका अपने मियाँ पे इतना कंट्रोल होता है, वो मजलूम भी बनी रहती है, सच्ची बात है, मैं तो देखती हूँ, और उसके बावजूद वो जो चाहती है वो कार गुजरती है। सब फैसले खवातीन के होते हैं और सब तो बहुत तरीके से डील करती है, बिकॉज वी आर नॉट, हमें एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को मिलाने की जरूरत नहीं है।
وہ اگر کوئی سیب ہے تو دوسرا اورنج ہے. ایگزیکٹلی سب کا اپنا ذائقہ ہے, ہر پھول کی الگ خوشبو ہے. ہمارا یہ مقصد ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, دیکھیں خواتین کے لیے جو ہمارے یہاں, میں کریئر کاؤنسلنگ بھی کرتی رہی ہوں, تو مجھے ہمیشہ بچیاں سوال پوچھا کرتی تھی کہ بتائیں میڈم, پہلا سوال ہوگا یا دوسرا کہ جی مرد عورت برابر ہیں یا نہیں. تو میں نے ہمیشہ ان کو یہ جواب دیا, اور میں آپ سب کو بھی یہی جواب دینا چاہتی ہوں کہ مرد اور عورت برابر ہیں اسکل میں. ہم کوئی ہنر ہے ہمارے پاس, اگر ہمیں کوئی چیز علم ہے, کوئی ہمیں گاڑی چلانی آتی ہے, جہاز اڑانا آتا ہے, بندوق چلانی آتی ہے, کوئی بھی ایسا کام جس کو آپ سمجھتے ہیں اسکل ہے. اور اگر گاڑی کی میکینک پاکستان میں نہیں ہوتی عورتیں, مگر باہر دنیا میں عورتیں میکینک بھی ہوتی ہیں, تو ہر کام کرتے ہیں. میں نے خود بسوں کا کام, بسیں چلاتی رہی, میں اپنی 150 بسوں کا ایک فلیٹ تھا پورا, تو ٹرانسپورٹ چلائی ہے میں نے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, خواتین اسکل پہ آپ برابر ہیں مرد کے, مگر رشتوں میں عورتیں برابر نہیں ہیں. اور اس میں رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ولی مقرر کیے ہیں, ہمارے خاوند, ہمارے بیٹے, ہمارے بھائی, ہمارے باپ, ہمارے ولی ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. اینڈ دس از ریئل امپاورمنٹ کہ آپ کہیں جاتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں. آج لڑکیاں کمشنر لگی ہیں, ڈی سی, اے سی, جہاں آپ چلی جائیں, آپ دیکھیں گے ہر جگہ خواتین جو جاب کر رہی ہیں. جناب جو خواتین جاب کر رہی ہیں وہ اکیلی نہیں جا رہی, ان کے ساتھ گارڈ بھی ہوگا, ڈرائیور بھی ہوگا, اور وہ کہے کہ جی اے سی صاحبہ منڈی میں سبزی دیکھنے جا رہی ہیں, مگر ان کے ساتھ 2-3 بندوں کا انٹراج ہے. تو کیا یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہوا؟ ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آتی ہوں نوبل صاحبہ, میں بات کرنا چاہوں گی بشرا منظور مانیکا صاحبہ سے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن آپ کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اسلام نے تو جو ہمیں مرتبہ دیا ہے, اور اس کا بہت واضح انداز میں ہمیں بتا بھی دیا ہے نا. خاص کر ہمیں سورہ نساء میں یہ بات ملتی ہے, اس کی آیت 32 میں, کہ جو کچھ بھی مرد کمائے گا وہ اس کے لیے ہے, اور جو عورت کمائے گی وہ اس کے لیے. یعنی اللہ نے جہاں والصابرین والصابرات والشاکرین والشاکرات, جہاں مرد کا ذکر کیا ہے, شکر کرنے والے مرد, شکر کرنے والی عورتیں, صبر کرنے, اور ان کے لیے پھر ودیت کی کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کو بحیثیت انڈیویجول اللہ کے ہاں ویسے ہی مقام ہے جیسا مرد کا ہے, اور ویسے ہی مقام عورت کا ہے, اور مرد کا ویسے ہی مقام ہے جیسا عورت کا ہے. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, خاص کر فیوڈل سسٹم میں, کاروکاری ہے, ونی ہے, قرآن سے شادی ہے, یہ وہ تمام فرسودہ رسم و رواج ہیں جنہوں نے آج ہمارے ہاں کی عورت کو اتنا دبا دیا کہ وہ دین سے بھی بیزار ہو گئی. تو اور سب سے زیادہ دین سے تو بیزار ہوئی تھی, اب تو مرد سے بیزار ہو گئی ہے. جو ہمیں عورت مارچ والی چیزیں نظر آتی ہیں, اس میں لگتا ہے جیسے مرد کو ولن بنایا گیا ہے. مرد ولن ہے اور عورت جو ہے وہ صرف ایک واحد مخلوق ہے جس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم. جی میرا تعلق آپ نے سیدھا ہی فیوڈل سے بول دیا, تو نہیں, میں نے سوال آپ سے فیوڈل سسٹم کے حوالے سے کیا, اسی لیے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ فیوڈل سسٹم سے میں بھی آئی ہوں, اور میں ایگزامپل ہی ہوں آپ کے سامنے فیوڈل سسٹم کی. اور ہاں 10-15 سال پہلے یہ حالات تھے, لیکن اب کافی بدل گئے ہوئے ہیں. لیکن وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کا ڈومین کیا ہے, مرد کا اور عورت کا. عورت اپنے ڈومین میں اور مرد اپنے ڈومین میں کام کرے. اگر عورت مرد کو دبائے گی تو وہ بھی غلط ہے, اور مرد اگر عورت کو دبائے گا تو وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. اور میں ایز اے ہاؤس وائف یا بینگ اے مدر, بینگ اے سسٹر, بینگ اے ڈاٹر, میرے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہوگا کہ میری انر اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ میں اپنے لیے آواز اٹھا سکوں. جہاں بھی اپنے گھر کے اندر جو ڈیسیژنز ہیں وہ اتنے میری اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ جو اگر میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوں یا میں اپنے گھر کے معاملات میں جو اس میں میرا اتنی اسٹرینتھ ہو. آپ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنی اسٹرینتھ پیدا کرتے ہیں, اس کے بعد باہر جا کے تو آپ اس اسٹرینتھ کو آپ امپوز کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر آپ کا گھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ باہر کسی کو کتنا بھی اچیو کر لو, کچھ بھی کر لو, آپ نہیں اس میں پہنچ سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنے ڈومین میں رہ کے مرد کو بھی عورت کو بھی کام کرنا چاہیے. اور فیوڈل سسٹم کی جہاں تک بات ہے, فیوڈل سسٹم سے ہی آئی ہوئی کئی عورتیں بہت زیادہ انہوں نے اپنی فیلڈ میں نام پیدا کیے ہیں, نمایاں نظر آتے ہیں. ہاں کافی آپ کو نام میں ایگزامپل کے طور پہ بتا سکتی ہوں. اور جس میں اچھا میری مطلب میں پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے, اور میری اپنی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کا بھی مطلب فیوڈل بیک گراؤنڈ تھا. جی اس کے بعد ہماری پارٹی کے اندر بھی کئی لیڈیز ہیں, ایون کہ ہنارا بانی کھر ہیں, وہ بھی فیوڈل سسٹم سے آئی ہوئی ہیں. میں اپنی مثال دے دوں, میں بھی ہوں.
تو اس طرح کئی لیڈیز ہیں جس کو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اب یہ سسٹم ختم ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ ہمارا. لیکن میں یہاں پہ سوری آپ کو قطع بکلام ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے, آپ نے کہا فیوڈل سسٹم میں رسم و رواج ختم ہو رہے ہیں, یقیناً اچھائیاں بھی ہیں, آپ لوگوں کی صورت میں نظر آتی ہیں کہ آپ لوگ اس بیک گراؤنڈ سے آ کے بہت اچھے لیول پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نظر بھی آتا ہے ہمیں کہ ہم جتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ عورت راج, عورت مارچ, عورت یہ, اتنا ہی زیادہ میں دیکھتی ہوں ایکسپلائٹیشن بڑھ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے, ریلیشن شپ کا زہریلا پن دکھایا جاتا ہے, وہاں پہ کیا دکھایا جاتا ہے, ابیوزو لینگویج دکھائی جاتی ہے, ایکسپلائٹیشن دکھائی جاتی ہے. مجھے تو کہیں عورت کا وہ تاریخی کردار نظر نہیں آتا جو ارطغرل غازی میں مجھے تیر چلاتی ہوئی, تلوار چلاتی ہوئی عورتیں نظر آتی ہیں, یا صلاح الدین کے جو مجھے کردار نظر آتے ہیں, جو میں حضرت خدیجہ کو ایک بزنس ایمپرر کی صورت میں دیکھتی ہوں, میں حضرت زینب کو دیکھتی ہوں کہ وہ جا کے وہاں پہ بات کر رہی ہے اس میں یزید کے محل میں, اور خطبہ کر رہی ہے اور اس کا سر جھکتا ہے. تو مجھے تو یہ کردار نظر نہیں آتے. مجھے تو ٹی وی پہ جو کردار نظر آتے ہیں, میں تو اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ ڈرامہ دیکھیں. یہ تو پھر یہ ٹی وی اور ڈرامہ فرٹرنیٹی کی بات ہے کہ وہ ڈرامہ تو وہی دیکھیں, رائٹر سے میں بات کرتی ہوں, وہ کہتی ہیں ہم وہی لکھتے ہیں جو ہمیں نظر آئے. نہیں دیکھ رہے وہ لوگ اب وہ چیز. جی جو چیز ہے نا, یہ آپ کو اس لیے فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ اس میں رول کا نہیں پتا, اپنا رول نہیں پتا کہ مرد کا کیا رول ہے اور عورت کا کیا رول ہے. یہاں پہ بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے, اور بہت چیزیں ہم اسلام کی اس سے بھی سیکھتے ہیں. بہت ٹیچنگز ہماری اس طرح کی ہے کہ جس میں ویمن امپاورمنٹ پہ ہمیں بہت ایگزامپلس ملتی ہیں, پر ایکچولی جو اس کا اگر میری مطلب سائیکالوجی کی بیک گراؤنڈ سے اگر میں بتاؤں تو اس میں بہت بڑا رول عورت کا یہ ہے کہ اس نے پہلے 6 سال بچے کی پرورش پہ لگانے ہیں. ایون اگر وہ کوئی کام کر رہی ہے, اس کو اپنا رول پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس نے وہ ٹائم نہ دیا اس بچے کو تو وہ بچے کے اندر بہت کمیاں رہ جائیں. بالکل, وہ بچہ میں بھی ڈر جائے, میں بھی اس کے اندر بہت ایسے ایشوز آ جائیں جو بڑے ہو کے جو 7 سال کی عمر کے بعد نظر آتے ہیں. اسی طرح مرد کا اور باقی فیملی کا کیا رول ہے کہ اس نے ان 6 سالوں میں پوری سپورٹ دینی عورت کو, جو کہ نہیں دی جاتی, جس کی وجہ سے عورت بہت تھکتی ہے کہ اس نے بہت ساری اور ذمہ داریاں بھی دینی ہیں, نبھانی ہے, اور پھر اس نے بچے کو بھی پالنا ہے. حالانکہ وہ اس وقت بہت ویک ہوتی ہے, ایک بچے کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی ریکوری فیز میں ہوتی ہے, اس کو سپورٹ چاہیے. تو اس کمیونٹی کو بنانے کا اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اس نے عورت کو ایک سپورٹ سسٹم دینا تھا کہ فیملی بھی اور اس کی سراؤنڈنگ میں دوست احباب, اس کا ہسبینڈ بھی سپورٹیو ہو اس کے لیے, کہ اس وقت اس سے اور ڈیمانڈز نہ کی جائیں کہ تم نے اس کی ڈیوٹی بھی دینی ہے, اس کی بھی دینی ہے, اور وہ فلی اپنے بچے کی پرورش پہ فوکس کر سکے. آپ مجھے تھوڑا سا اس میں اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں کہ اگر ایک, جیسے آپ کے پاس تو کیسز آتے ہوں گے کیونکہ یہ سارے ڈومیسٹک سائیکالوجی کے کیسز ہیں, کہ ایک بچے کی سائیکالوجیکل گیپس کی ریزننگ کیا ہے, وجوہات کیا ہیں. آپ نے جیسے ایک وجہ مجھے بتائی کہ ماں جو ہے اس کو ٹائم نہ دے, لیکن آپ نے مجھے کہا کہ ماں کو اگر 10 اور رسپانسبلٹیز میں انوالو ہونا پڑ جائے تو بچے کو ٹائم نہیں دیتی. میرے خیال سے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اس ڈیوریشن میں جاب کرتی ہیں اور یہ ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی کی طرف سے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت بھی ہوتی ہے آپ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے خاص کر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ کہتی ہے میں انجینئر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں نے MBA کیا ہے, میں نے CA کیا ہے, تو بھائی میری تو فرسٹ پرائرٹی جاب ہے. حالانکہ کیریئر سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے گھر ہے, اور یہی ہمیں شاید اسلام سکھاتا ہے. دیکھیے اسلام سکھاتا ہے, پر اسلام نے کام کرنے سے بھی منع نہیں کیا عورت کو. اگر وہ کام کر رہی ہے, پرائرٹی سیٹ کی ہے اسلام نے, پرائیورٹی اس کی بچہ ہے. اس اسلام نے سیٹ کر دی پرائیورٹی ساری سیٹ کر دی. 6 سال کی عمر تک اس کی پرائیورٹی بچہ ہونا چاہیے. اگر اس کو جانا پڑ رہا ہے کام کرنے, اس کو ریزن بتانا چاہیے بچے کو, میں اتنی سے اتنی ٹائم تک نہیں اویلیبل ہوں, یا میں اس طرح سے میری ٹائمنگ ہے, تاکہ بچے کو ابینڈنمنٹ فیل نہ ہو, بچے کو یہ نہ فیل ہو کہ میں نگلیکٹ ہو رہا ہوں, اور ماں کہے کہ نہیں میں نے تو کام کرنا ہے اور میں جو مرضی کروں تو مجھے روک ٹوک نہیں سکتے, یا میں باؤنڈ نہیں ہوں بچے کے لیے. تو وہ اس کو پتا ہونا چاہیے اس وقت میری پرائرٹی بچہ ہے, اور بچے کو ڈیل کرنے کی طریقے ہونے چاہیے. پھر وہ جس وقت آئے تو وہ اس کو فل اٹینشن سے اپنی پوری مکمل توجہ دے, تاکہ وہ اس کو یہ فیل نہ ہو بچے کو کہ یہ اب آئی ہے تو آ کے اب تھکاوٹ سے کی وجہ سے یہ اب اور ٹائم نہیں دے رہی. پھر بچے کو سلانا ماں کے لیے پہلے 6 سال میں
بچے کو بیڈ ٹائم پہ ماں کی اویلیبلٹی بہت ضروری ہے. جو میں دیکھتی ہوں بہت ساری مائیں اس چیز کو نیگلیکٹ کرتی ہیں, مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پا رہی ہوتی یا جو بھی ریزن ہے, پر اس کی وجہ سے بچے کے اندر بہت انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں, جو کہ بہت سے ماؤں کو اس بات کا نہیں علم. وہ کہتی ہیں جائیں اپنے بیڈ پہ سو جا کے, یا جہاں پہ بھی بچے نے جس طرح سے بھی ایڈجسٹ کرنا ہے وہ کرے. although یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ اس وقت ماں کی ضرورت ہے اس کو. اسی طرح 7 سال کے بعد 14 سال تک باپ کی ضرورت ہے, اور وہ باپ اس وقت اویلیبل نہیں ہوتے, وہ اپنے کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں, ان کی کریئر کی پیک جاری ہوتی ہے, وہ اس وقت نہیں ٹائم دے سکتے. تو وہ بیلنس لائف اسٹائل اپنانا ضروری ہے, میانہ روی جو کہ ہمیں سیکھنی چاہیے. دین بھی ہمیں یہی اس پر انکلائن کرتا ہے. جی جی ضرور گی کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو اپنے سہولیات کے حساب سے ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ جب جو آپ کو آسان چیز لگ رہی ہے اس کو آپ اسلام میں ڈال دو کہ یہ تو اسلام میں کہا تھا اور یہ اسلام نے نہیں کہا تھا. اپنے اپنے حساب سے لوگ دین کا استعمال کرتے ہیں, دین کو استعمال کر دیتے ہیں, تو وہ نہیں ہونا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی یہ سب سے پہلی پرائورٹی آپ کا گھر, آپ کے بچے ہیں, اس کے بعد آپ کا کریئر ہے. کیونکہ آدمی نے اگر کما کے لا رہا ہے تو آپ کو یہ سب سے پہلے آپ کی ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں, یہ باپ نے پرووائڈ کرنا اور یہ ماں نے پرووائڈ کرنا. لیکن میں اس مومن صاحب آپ سے پوچھوں گی, اگر باپ کما کے ہی نہیں لا رہا اور وہ نکھٹو ہے, جو کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے, زیادہ تر ہمارے پاس اس طرح کی کیسز بھی آتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق جرنلزم سے, سوری میں آپ لوگوں سے اپنا انٹروڈکشن کرانا بھول گئی, میرا تعلق فیلڈ جرنلزم سے ہے, کراچی سے میرا تعلق ہے. جیو نیوز میں نے 15 سال فیلڈ رپورٹنگ کی ہے, اسپیشل کورسپونڈنٹ رہی ہوں. تو میرے خیال سے میرا نظریہ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ زیادہ ہے, اور میں نے پرسن ٹو پرسن لوگوں کے جا کے گھریلو حالات بھی دیکھے ہیں, میں نے ایسی سچویشنز کو خود ہینڈل کیا ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گی, اگر مرد کما کے ہی نہیں لا رہا پھر تو دوہری ذمہ داری عورت پہ آ گئی. دیکھیں میں تو ہر چیز کا آپ کو ایک ہی جواب دے سکتی ہوں, اور بہت آسان ہے اس کو ڈھونڈنا بھی. قرآن پاک سے آپ رجوع کریں تو آپ کو سب کے جواب مل جائیں گے. اس پر تعلیم ہونی چاہیے, کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو واضح طور پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے مرد خاوند تمہارے ولی ہیں, اور یا تمہارے حکمران ایک طرح سے کہا گیا ہے. جو ترجمے کی کئی دفعہ لوگوں نے مختلف ترجمے کیے, اس لیے میں اس میں دونوں کو ہی ذکر کر رہی ہوں, کیونکہ وہ تمہارے پہ خرچ کرتے ہیں اور تمہارے لیے کماتے ہیں. تو اس کا قوام کا درجہ دیا جی, اس لیے تو اگر ایک خاوند جو ہے وہ کما نہیں سکتا یا اپنی بیگم کی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا, وہ نہیں کہ اس کو تعیش کے لیے ضرورت ہے, اس نے کہا آج میں نے برانڈڈ کپڑے لینے ہیں, مجھے پارلر میں جا کے ہزاروں روپے کے بال سیٹ کرانے, وہ نہیں, مگر بیسک بنیادی ضروریات زندگی جو پورا نہیں کر سکتا, اس وہ عورت, اس کے لیے اتنی ذمہ داریاں بھی اس عورت کے مرد کے آگے نہیں ہیں, اس کا حکم ماننے کی پابندی بھی نہیں ہے. اور یہ قوام کو درجہ اسی لیے اللہ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے کہ وہ آپ کے لیے کما کے لا رہا ہے, آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے, اکنامکلی آپ کے لیے کوئی برڈن نہیں بنا رہا. لیکن اگر وہ یہ نہیں کرا تو قوام بھی نہیں. اللہ تعالیٰ عادل ہے, اس کو سمجھنے. عادل کا مطلب ہمیشہ عدل کو ہم لوگ سمجھتے ہیں جس طرح کہ انصاف کرنا نہیں. عدل کا عربی میں جس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے عدل لکھا ہے وہ اونٹ کا کجاوا ہے, یعنی کہ اونٹ کے اوپر ایک بیلنس ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک طرف سے وزن زیادہ ڈال دیں تو وہ ڈھلک جائے گا, یا دوسری طرف ڈالے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کو عدل کہتے ہیں. تو وہ عدل کا جو لفظ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عادل کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا, ناانصافی نہیں کر سکتا. انہوں نے معاشرے میں بیلنس کریٹ کیا ہے, کچھ ذمہ داریاں مرد کو دی ہیں, کچھ عورتوں کو دی ہیں, اور کچھ ایک ٹیم ورک کے طور پہ دی گئی ہیں. مگر میں آپ کو آج یہ باتیں سن رہی ہوں خواتین کی, جس طرح انہوں نے بات کی, غانیہ نے بالکل صحیح کہا کہ بچے کو ٹائم دینا چاہیے, بٹ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی نئی بیماری آ گئی ہے. اور وہ بیماری چونکہ ہمیں, دیکھیے ہمارے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ویسٹرن ایجوکیشن سے پڑھا ہے, مطلب ہم نے انگریزی تعلیم, انگریزی سسٹم, انگریزی ریسرچ, ہماری اپنی کوئی تعلیم نہیں ہے یا ہماری کوئی ریسرچ نہیں ہے. تو ہمارے سے جو سب سے بڑا مس ہیپ ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے ویسٹرن ایجوکیشن کی جو یلغار ہے اس کے مقابلے میں اپنی اقدار یا اپنی دین کی یلغار کو بیلنس نہیں کیا. بیلنس کے علاوہ مطلب ہم نے اپنے آپ کو انفیریئر سمجھ لیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹرنائزیشن انفیریئر جو ہے وہ زیادہ بہتری ہے, حالانکہ وہ بالکل امبیلنس ہے. میں بتاتی ہوں, انفیریئر اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کاؤنٹر لاجک نہیں ہے, ہمارے پاس کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں ہے. ہم انفیریئر اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماں کو کسی کو جواب ہی نہیں پتا کہ جو ویسٹرن ایجوکیشن کہہ رہی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے, تو اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. وہ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دینے میں ناکام ہے, اس کو خود پڑھا نہیں ہے اپنے دین کے متعلق, اس کو علم نہیں ہے. سب سے زیادہ دین سے, اور جو ہماری جو خواتین نئی جنریشن ہے وہ کہتی ہے می ٹائم, مجھے اپنے لیے ٹائم چاہیے.
مگر ہم نے دیکھا تھا, میں ایک ماں خود ہوں, میں سمجھتی ہوں مجھے اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں چاہیے, کیونکہ میرا ہر ٹائم, میں نے کام بھی کیا ہے, میں نے بزنس بھی کیا ہے, مگر میں نے 9 سال پہلے کام نہیں کیا اپنی شادی کے, اور میں نے بزنس کیے ہیں, اور میں نے بہت بڑے ایسے بھی مردانہ وار بزنس بھی کیے کہ میں ٹرانسپورٹ چلاتی رہی ہوں. مگر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بات تو یہ بھی بڑی اچھی ہوگی, ہم نے ٹرک چلائی. میں پوری ورلڈ میں سیلیبریٹڈ ہوں ایز the only female urban transport operator in the world. زبردست تالیاں ہونی چاہیے بھائی. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کبھی اپنے لیے کوئی می ٹائم نہیں سوچا, اور مجھے ضرورت نہیں کبھی پڑی, کیونکہ میرے لیے میرے بچے, میرا خاوند, میرا گھر, یہ میرا می ٹائم تھا. جب میں نے ریلیکس کرنا تو میں نے موبائل پہ کینڈی کرش نہیں کھیلنی, میں نے کوئی فضول کام نہیں کرنا, میں نے کپڑوں کی سیلیں نہیں دیکھنا, ہاں برانڈیڈ کپڑوں کی, یا فیس بک کے اوپر سارا دن. تو ہماری خواتین کر کے آ رہی ہیں کہ وہ بچوں کو ٹی وی لگا دیتی ہیں, یا ان کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیتی ہیں, اور وہ خود کے اپنے موبائل پہ دیکھتی رہتی ہیں, اور ان کو بالکل ہی پرواہ کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ان کے بچوں کو کھانا پکانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بچے کو, میں آئی میڈ این ایفرٹ, مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو بازار کی چیز نہیں کھلانی. آج ہی میں نے دیکھا ہے کسی کا پروگرام کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کو کڈنی کے سوٹ جو ہے کراچی میں, وہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں کیونکہ بچوں کو مائیں جوس اور چپس دیتی ہیں, سلانٹی دیتی ہیں. تو بات یہ کہ جب ہم بچوں کو سارا کی چیزیں کھلا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ایفرٹ نہیں کرنی, ہم نے اپنے لیے اتنا کام کا بوجھ ڈال لیا کہ ہم نے اپنی زندگی, اپنا می ٹائم, اپنے فرینڈز, اپنی ایک لائف, ٹی وی کا پروگرام, سب چیزیں. تو ظاہر ہے سب کے بعد ہماری پرائرٹی ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہمارے بچے جیسے غانیہ کہہ رہی ہیں, تو پھر ہماری پرائرٹیز بھی جب اتنا اوور لوڈ ہو گیا ہے تو اس میں پھر ظاہر ہے سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ بچہ ہی ہوگا, کیونکہ وہ ایک اسپیئر ویل ہے, اسٹپنی ہے کہ آپ نے کہیں بگا دیا, اس کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیا, کوئی کتاب چیز دے دی, کوئی نہیں دیکھا کون سا ٹی وی پروگرام دیکھ رہا ہے, اس سے جان چھڑا لی کہ اس کو کارٹون لگا کے دے دو. تو جب ہم نے یہ کام کیے ہیں تو ہمیں وہ نیشن بھی ایسی ہی ملے گی. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, یو پے پینٹس یو ول گیٹ منکیز. تو جب آپ منہ پھلیاں دیکھیں تو آپ کو بندر ہی ملیں گے نا. آپ نے اگر بچے پالے ہیں تو پھر بچوں کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. اس کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ, کیونکہ ٹائم لو رہا ہے, مگر میں بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ میں سعودی عرب عمرے پہ گئی, تو جو مجھے کسی نے بولا کہ میرا ڈرائیور تھا, اس نے کہا کہ یہ جو عرب ہے نا, بہت سال پرانی بات بتا رہی ہوں, یہ تو ختم ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے, وہ بنگالی آدمی تھا, مجھ سے کھل کے بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا یہ اس لیے ختم ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے کسی بھی پیرنٹس کے لیے. میں نے کہا اولاد. تو یہ اپنی اولاد جو ہے یہ میڈز سے پلواتے, اور وہ میڈز ہیں جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے, فلپینوز ہیں, لا مذہب ہے, کس قسم کی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں چھٹی کے دن, وہ بہت ریلیونٹ بات کر رہی ہیں, غور سے سنیے پیرنٹس. تو انہوں نے کہا وہ اپنی نسل. تو جب آپ بچے کو ایک میڈ سے پلوائیں گے تو بچے کی مینٹالٹی کیسے بنے گی, میڈ کی جیسی بنے گی. چوری کر لو, چپکے سے چھین لو, یہ کر لو, ادھر سے کر لو. تو آپ دیکھنا وقت آئے گا کہ عرب یہ سارے تباہ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی ماؤں نے عیاشی کی ہے, سارا دن بازاروں میں شاپنگ کی ہے, ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں کی ہیں, چیزیں کی ہیں, آپس میں ان کے ٹرائبل جھگڑے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو ملازموں سے پلوایا ہے, تو ان کی بچوں کی مینٹالٹی ملازموں جیسی ہوگی. اور یہ سچ ہو گیا ہے. آج صرف 2 جنریشن بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی یہی مینٹالٹی ہے, ان کی پیٹی حرکتیں, ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں آپ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں عرب ہے, ہم نے تو بڑے اچھے دیکھے تھے, عرب بڑے کھلے دل کے. صاحب آپ عرب کی بات کر رہی ہیں, عرب میں فلسطینی مائیں بھی آتی ہیں. اب میں فلسطینی ماؤں کے حوالے سے آپ لوگوں کو ضرور اتنا بتاؤں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسی مائیں ہیں, کیسی نسل انہوں نے پرورش کر دی, کہ آج بھی اگر ہم وہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلامی تاریخ کی وہ خواتین, ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جو اپنی جوان بیٹوں کی, بھائیوں کی, بچوں کی لاشیں لے کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہی ہیں, اس کا شکر ادا کر رہی ہیں. اور اگر ہم اپنے یہاں دیکھیں جو عورت کی امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں ایسی ڈری سہمی عورتیں دکھا رہے ہیں جو مردوں کی ایک بری نظر سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی ہیں. مطلب یہ تو ہمارے لیے ایشوز ہی نہیں ہیں. اسلام میں عورت کے لیے یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے مرد سے ڈر جائیں. وہاں پہ جب جنگوں میں مرد جو تھے ان کے حوصلے ٹوٹتے تھے تو عورتیں تلواریں چلاتی تھیں, تیر اندازی کرتی تھی, وہاں پہ شہیدوں کو پانی پلاتی تھی, اور وہاں پہ اپنے بچوں کی آج لاشیں اٹھا کے فلسطین کی مائیں دیکھیں جو کہ ہمارا آئیڈیل ہونی چاہیے. ایسی مائیں جو اپنے ننھے بچوں کو یہ کہتی ہیں کہ تمہیں ہم نے القدس کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کی پاسداری کرو. آج اگر ہم ان کو آئیڈیل, اور میں نے نہیں دیکھا, شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا کہ جو لوگ اس طرح کی عورت راج, عورت مارچ اور عورت فاؤنڈیشن اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں, کبھی کسی نے فلسطینی ماؤں کو آپ کے لیے ہیرو بنا کے پیش کیا ہو, میں نے نہیں دیکھا. ہاں وہ یہ ضرور بتاتی ہیں عورت کو مرد گندی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتی ہے, وہ صاحب ارے آپ کے لیے تو یہ ایشوز ہی نہیں ہے, یہ نان ایشوز ہیں.
آپ کا مقام اللہ نے بلند کر دیا ہے. انسانی تاریخ میں جو کچھ بھی اللہ نے عورت کو دے دیا ہے وہ قرآن سے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے. آپ کو ماں، آپ کو انبیاء کرام کی مائیں بنا دیا، ان کی جنتیں آپ کے قدموں کے نیچے ڈال دی. آپ کو ولی نہیں بنایا، ولیوں کی مائیں بنا دیا. آپ کو صحابہ، کیونکہ آپ کے لیے وہ دائرہ کار آپ کے لیے موضوع نہیں تھا. آپ کے اندر اتنی فزیکل طاقت نہیں تھی. آپ کے اندر کیونکہ ایموشنل محبت، خلوص، اس کی استطاعت، اس کی وسعت زیادہ تھی، تو اللہ نے آپ کو وہ والا ڈومین دیا. لیکن آج میں بات کروں گی محترمہ بشرا منظور صاحبہ سے. سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، انہوں نے بات کی ابھی نوبل صاحبہ نے ایکویلٹی کے حوالے سے کہ آج ہم ویسٹرن ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں. اسلام ایکویلٹی نہیں کہتا، ایکویٹی کہتا ہے، مساوات. کہ اگر آپ کا قد اتنا بڑا نہیں تو 4 ڈبے رکھ کے اپنی عورت کو کھڑا کرو تاکہ وہ باہر جا کے. ہمارے یہاں مساوات ہے، ان کے یہاں برابری ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں، مساوات یا برابری؟ ہمارے یہاں ہر طرح کا ہی، میں تو کہتی ہوں کہ رنگین. نہیں، ہمارے یہاں کی بات، میں دین کی بات کروں، ہے تو ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں. ہاں، ہمارے یہاں تو کوئی وہ اب کہیں کہ اسلامک کلچر ہے یا پھر پاکستانی کلچر ہے یا یورپین کلچر ہے، سب مکس ہے یہاں پہ. مکس سا، پتہ نہیں متنجن سا پکا ہوا ہے. کوئی بھی اس کو فالو نہیں کر رہا. تو کلچر میں یہی کہوں گی کہ مساوات کی ہی بات ہونی چاہیے، کہ برابری کی بات ہونی چاہیے. برابری اس طرح کہ وہی میری تو ایک ہی بات ہے کہ اپنے ڈومین میں آپ کی اپنی کیپیسٹی میں آپ اتنے اسٹرانگ ہو کہ آپ کے لیے کوئی بھی قصہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہیں کر سکتی ہے. عورت ہر چیز کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی، لیکن آپ اپنے ڈومین میں رہ کے اپنی ہر چیز کریں. اب اس میں مساوات یا وہ اس کا میں نہیں بتا سکتی کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنا کھانا خود گرم کرو، یہ کوئی ایشو ایشوز نہیں ہے. موزے اپنے دھو سکتے ہیں یا عورت بھی دھو دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لے کے جا رہے ہیں اتنی طاقتور ترین ہستی کو، کون سی لائنیں دے رہے ہیں آپ، کیا کہیں گے؟ وہ بھی اس میں بھی کوئی نہیں ہے. عورت دھو سکتی ہے، موزے کیوں نہیں دھو سکتی؟ لازمی بات ہے، اس کا کام گھر کے اندر ہے. تو اور مرد بھی کوئی اتنا کمزور نہیں ہے بیچارہ خود بھی دھو سکے، وہ بھی دھو سکتا ہے. ہاں. غانی صاحبہ مجھے بتائیے گا، سائیکالوجیکلی مرد زیادہ اسٹرانگ ہے یا عورت؟ جی عورت تو ظاہری بات ہے اسٹرانگ ہے زیادہ، اسی لیے تو وہ ہر کام کر لیتی ہے، بچہ سنبھالنے سے لے کے، بچہ پیدا کرنے سے لے کے، اور اس کی اپ برنگنگ میں. بس میں صرف وہی بات اگین میں کہوں گی کہ اپنا رول اگر اپنا سب کو پتہ چل جائے کہ کیا رول ہے اور اس کو فلی اس کو پورا کریں، مکمل طور پہ اس کے اوپر فوکس کریں کہ ہمارا کیا گھر میں رول ہے یا سوسائٹی میں رول ہے، تو اس طرح سے پھر ہم اگلی جنریشن کو اچھی طرح ریز کر سکتے ہیں، ان کی اپ برنگنگ اچھی کر سکتے ہیں. لیکن غانیہ یہ ہم شہر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جب ہمیں یہاں پر آپ جیسے سائیکالوجسٹ بھی مہیا ہیں، ہم جا کے بات بھی کر سکتے ہیں، ہم دکھا بھی سکتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف کمپلین بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم 70% طبقے کی بات کریں جو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں قصبوں میں رہتی ہیں خواتین، آج بھی حیدرآباد میں چوڑیوں کے کارخانے میں 25 درجن چوڑیاں بنانے کے 70 روپے ایک عورت کو ملتے ہیں. اگر ہم فورسڈ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو فورس لیبر ہے، زبردستی کی شادی ہے، کم عمری کی شادی ہے، بچے کی پیدائش میں عورت کی رضا شامل، یہ سارا ہمیں اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کے اگینسٹ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ایز اے نیشن سائیکالوجی کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اویئرنیس سے ہی بہتر ہو سکتا ہے، یہ مطلب ان کی ایجوکیشن سے بہتر ہو سکتا ہے. اگر ہم اس لیول پہ ایجوکیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں عورت کو، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے اپنی، نہ رائٹس کی سمجھ ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے میری گھر میں کیا حیثیت ہے، تو وہ اسی طرح سے زندگی گزاری ہے جیسے اسی طرح سے ایکسپلائٹیشن. ایگزیکٹلی. اور ہمیں جو انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے ایکچولی تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اگر ہم نے اپنی انٹیلیجنس ہی نہیں یوز کرنی اور اسی طرح بس اپنی سوچوں اور ان کی ارد گرد ہی گھومنا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بیماریاں، انزائٹی، ڈپریشن، آج کل اتنی بڑی بڑی مسئلے چل رہے ہیں اور ان کو بھی دبایا جاتا ہے، ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی. تو مجھے ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اگر اویئرنیس ہم نیشن وائڈ بھی پھیلائیں تو اس سے بہت درجہ لوگوں کو اور اگلی جنریشن کو جو اب وہاں پہ بھی رورل ایریاز میں بھی بچیاں ہیں ان کو بھی اویئرنیس تو ہو تاکہ وہ اپنی آگے سے زندگی کو بہتر کر سکیں، ویسی نہ ہو جیسی ان کی ماؤں کی تھی. تو اسی طرح ہر جنریشن میں آہستہ آہستہ گریجولی فرق آنے شروع ہو. ہاں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ماؤں کی زندگیاں ہم سے بہتر تھیں؟ بہتر مجھے لگتا ہے کہ اگلی جنریشن اور بہتر ہوگی انشاءاللہ. میں بہت ہوپ فل ہوں کیونکہ دیکھیں اویئرنیس جتنی زیادہ آ جائے
کبھی کبھار آپ بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا, آگہی تو عذاب ہوتی ہے. ان اویئرنیس میں آپ بہت چیزیں غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہی چیزیں سائیکل ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہماری پچھلی جنریشنز نے کیا تھا ڈیل, اسی طرح ہم آگے بچوں کو مار پیٹ سے نہیں پال سکتے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھ کے اگلی نئے جنریشن. چیلنجز ہیں, چیلنجز جو ہیں وہ نئے ہیں, تو نئی طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا. آپ اس پہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ چیلنجز بھی وہی ہیں, مسائل بھی وہی ہیں, اور ہمیشہ سے ازل سے لے کے اب تک وہی مسئلے رہیں گے. یہ چینج, ان کی صرف شکلیں چینج ہوتی ہیں, جیسے ہمارے لباس بدل گئے, ہم وہی کبھی لمبی قمیضیں آ گئی, کبھی چھوٹی, ایشو وہی رہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ کہ اگر اویئرنیس آئے گی تو کہاں سے آئے گی. ہم ہمیشہ ویسٹرن چیزوں کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم اویئرنیس لینا چاہتے ہیں. ہمیں اویئرنیس زیادہ اسلام سے آئے گی. ہمارے ملک میں کم اسلام ہے, ہم دین کی طرف, دین کے اصل مقصد کو سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم اونچے پینچے اور ان چیزوں کو کہتے ہیں یہ اسلام ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے عظمیٰ صاحبہ اسلام جو ہے نا اس میں مکمل طور پہ داخل ہونے کی کمی ہے. جی, تو اپنے اعتبار سے دین کو استعمال نہیں کرنا ہے, دین کے لیے آپ نہیں جانا ہے, دین کی طرف جانا مکمل طور پہ جواب ہے. خواتین کے رائٹس, ہمارے اویئرنیس, جس طرح غانیہ نے کہا, واقعی اویئرنیس کی ضرورت ہے, مگر یہ ویسٹ نے ہمیں اویئرنیس نہیں دینی. یہ ویسٹرن معاشرہ ہمیں اویئرنیس نہیں دے سکتا کیونکہ یہ خود فیل ہو چکا ہے. ہم دو طرح کی ایکسٹریم معاشرہ ہے. ایک طرف میرے خیال سے یہ تو ویسٹرن, دوسری طرف وہ بے شعور مولوی جو اپنے حساب سے اسلام کو ہینڈل کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, مولوی کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ اس میں میرا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے کہ جس کو میں آج موقع مل رہا ہے بات کر رہی ہوں. ہم نے اپنے سب سے کمزور بچے کو جو مدرسے میں ڈالنا, جو کہیں نہیں, ہم کہتے ہیں جاؤ اس کو مسجد میں بٹھا دو, چلو مولوی سے کچھ پڑھ لے گا, کچھ کما ہی لے گا, کھا ہی لے گا. نہیں, کیا آپ میں سے کسی نے, آپ مائیں بیٹھی ہیں, کیا ہم میں سے کسی نے اپنے سب سے بہترین لائق بچے کو مولوی بنایا؟ ہمارے monkeys. جب آپ مولوی کو کیسے ہم بلیم کر سکتے ہیں اس سب چیز کا؟ جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں ہماری اپنی طرف اشارہ کر رہی ہیں. ہم قصوروار ہیں اس معاملے کے لیے. ہم نے اپنے سب سے بہتر بچے کو, ہم نے نہیں کہا کہ تو دین کا علم حاصل کر, ہم نے نہیں کہا کہ تو مفتی تقی عثمانی کی طرح کچھ بن جائے, ہم نے نہیں کہا کہ تو نے اپنی قربانی دینی ہے. ہم نے اس کو آگے نہیں لایا اس مقصد کے لیے کہ تو ریسرچ کر کے آج مجھے بلا سود بینکاری چاہیے تو کیا سسٹم ہوگا. آج ہماری خواتین کو ایشوز ہیں تو ہم نے اس کے لیے اپنے بچے کہاں نامن بنائے ہیں. ہم نے اپنے لائق بچے کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, فلانا بناؤ, ڈھمکانا بناؤ, کیونکہ ہم ذہن کی بیماری کا شکار ہیں. کہ ہم وہ ویسٹرن ایجوکیشن کے غلام ہے ذہنی طور پہ, جن کو ہمیں سکھا رہی ہے کہ تمہیں مٹیریلسٹک جو چیز ہے, جو مادیت پرستی ہماری ہے, وہ ہمیں کھا گئی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ دیکھیں, آج بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ ساری زندگی ایک اذان ہونے, جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں ہم اذان دیتے ہیں اور اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی, کوئی اس کی نماز نہیں ہوتی, اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو کوئی اذان نہیں ہوتی, اس کی نماز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ایک لمحہ, ایک وقفہ ہے جو ہم کرتے ہیں, یہ چند لمحے کہ ہم نے نماز پر اذان دی, نماز تک کا درمیانی زندگی. اگر ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے, فوکس رہنا ہے, دین کی خدمت کرنی ہے روزی, اور یہ مان لینا ہے کہ توکل کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رزق آئے گا. آپ مجھے بتائیں کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے, کیا نہیں ہم کر سکتے اپنی امت کے لیے. ہم راستہ ہی غلط چوز کر رہے ہیں. ہم نے لاہور جانا ہے اور ہم پشاور کی سڑک پہ مڑے گے. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو جب آج ہم کوشش ہی تو نہیں کر رہے. ہمارا اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنی امت پر فراوانی, مجھے اپنی امت پر تندرستی کا خوف نہیں ہے, مجھے اپنی امت پر فراوانی کا خوف ہے کہ یہ دولت کا کے ذہن کا شکار ہو کر اپنی لائن سے ہٹ جائے گی, جیسے اس سے پہلے کی امتیں تباہ ہو گئی. اور آج ہم عرب ممالک میں یہی دیکھتے ہیں کہ وہ وہن کی بیماری کا شکار ہیں. ان کو اونچی اونچی بلڈنگیں بنانی ہیں, بڑے بڑے کام کرنے ہیں, لیکن ان کو فلسطینیوں کے حق میں آواز نہیں اٹھانی ہے. انہیں مسلمانوں کے لیے کوئی ان کو سروکار نہیں ہے. بحیثیت فرد دیکھ لیں, بحیثیت قوم دیکھ لیں, یا انٹرنیشنل افیئر میں آپ بحیثیت نیشن دیکھ لیں, ہمارا کردار مست سے مست ہوتا چلا جا رہا ہے. اقبال نے کہا تھا ہر لہجہ میں مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, اتھاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروت, یہ 4 عوامل ہو تو بنتا ہے مسلمان. آج کس کے پاس ہے یہ 4 عوامل؟ نہ کسی عورت کے پاس, نہ مرد کے پاس. اللہ جب قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں, اس سے مراد مرد نہیں ہے,
اے ایمان والوں میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں, دونوں ہیں, لیکن ہم نے شاید اپنی ہمیں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں رہ گیا نا. ہم نے اس کو بالکل ایک بیک اینڈ پہ ڈال دیا. جو ہمارے پڑھا لکھا باشعور طبقہ ہے اس نے سمجھ لیا کہ اسلام بہت مشکل چیز ہے, اور جو ناخواندہ جاہل طبقہ ہے اس نے ایکسٹریمسٹ کی ایک ایسی شکل بنا کے پیش کر دیا اسلام کو کہ جو درمیان کے لوگ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں, یار اگر ہم اسلام میں آ گئے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں طرف سے جو لوگوں نے ہم اسلام کو سینڈوچ بنایا ہے نا, یہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے. اگر ہمیں صحیح ٹرو اسلام کی جس دیکھنی ہے, مقصدیت دیکھنی ہے, ہمیں فلسطینیوں کی طرف دیکھنا ہوگا, جن کی وجہ سے آج دنیا میں کئی 100 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور رات دن ان کے ایمان کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں گلوبل کولیشن فار ویمن آف پیلسٹین کی ممبر ہوں, کور گروپ کی, تو مجھے فلسطین کا بہت زیادہ پتہ ہے. فلسطین کے معاملے میں نے بہت کچھ لکھا ہے, ابھی میں کتاب بھی ایک فلسطین کے اوپر لکھ رہی ہوں, اور میں ریگولرلی کالم بھی فلسطین پہ پچھلے کئی سالوں سے لکھ رہی ہوں. یہ تو ابھی طوفان الاقصیٰ کا واقعہ شروع ہوا ہے, اس سے پہلے سے میں کام کر رہی ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تو یقین نہیں آتا, ہماری خواتین, اب ماڈرن جو لبرل خواتین ہیں, وہ کہتی ہیں ہم بکرا اس لیے ذبح نہیں کرتے, وہاں بھیج دیتے ہیں, دکان سے لے لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے بچے خون دیکھ کے گھبرا جاتے. تو آپ مجھے بتائیں, جب آپ اس طرح اپنے بچے پالیں گی تو آپ کے بچوں نے کیا دیہات کرنے, کون سی جانے دینی ہے آپ لوگوں نے؟ کام آپ کے کہ آپ تو گوشت سے بھی چیر دیں گے, آپ کو تو گوشت خون بہتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. آپ قربانی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ان خواتین کو دیکھیں, وہ جو بچہ ان کا پیدا ہوتا ہے نا, جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, تو وہ اس کو بتاتی ہیں روزانہ کہ تم نے فلسطین کے لیے نہیں کام کرنا. وہ کہتی کبھی بھی, وہ کہتی ہے تم نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنی ہے, اور تم نے اپنی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنی ہے. کرتے 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 جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, کہتی ہے جب ہم دودھ پلاتے ہیں تو ہم اس کو بار بار کہتے ہیں کہ تم نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنی ہے, اور 14 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. آپ سمجھیں کہ وہ بھی تو مائیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اپنے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, جو جنت میں ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. ہم کیسی مائیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو ایک ایسی چیز میں پال رہے ہیں, ایک آرٹیفیشل لائف دے رہے ہیں, ان کو ایک بالکل سردی گرمی سے بچا کے. میرا ایک میں نے انٹرویو کیا تھا فلسطینی خاتون سے جن کے 11 بچے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کثیر الاولاد خواتین بہت زیادہ ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے یہاں, تو آپ کیسے ان کو مینج کرتی ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم کم بچے پیدا کریں گے تو القدس کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ بات. اب آپ بتائیں, وہ مائیں اولاد اس لیے زیادہ پیدا کر رہی ہیں کہ انہیں شہید کرنا ہے اپنے بچوں کو مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں. ان کو ان بچوں کے خوبصورت چہروں سے زیادہ ان کی سربریدہ شہادتیں پسند ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے مقبول زیادہ ہیں. آج ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے کہ یہاں مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور الحمرہ کے اندر ڈانس اور ناچ گانے کا پروگرام ہو رہا تھا. میں نماز کے لیے جگہ ڈھونڈتی رہ گئی, مجھے کہیں جگہ نہیں ملی. جہاں اندر جا کے میں نے ریکویسٹ کر کے نماز پڑھنے کی جگہ ڈھونڈ کے نماز بچھائی ہے, تو اوپر سے بہت تیز آواز میں میوزک آ رہا تھا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہیں, کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کیونکہ پڑھے لکھے طبقے نے, باشعور طبقے نے دین کو سمجھنا نہیں ہے, اور جو جاہل مولوی ہیں جنہوں نے دین کو اپنے حساب سے ہی کچھ مول کر لیا ہے, ان کی بات کو آگے بڑھا کے پوری دنیا کو بتا دو جی اسلام تو صرف شر پسندی کا مذہب ہے, نعوذ باللہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج ہم یہ عہد کر کے اٹھیں اس جگہ سے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا رائٹ سمجھے, مرد اپنا ڈومین سمجھے جو اس کو قرآن نے دیا, عورت اپنا ڈومین سمجھے جو اس کو قرآن نے دیا. آخری سوال میں 2 اپنی گیسٹ سے ضرور لوں گی, غانیہ سے اور بشرا سے. بشرا, مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں جو روایت ہمارے یہاں جڑ پکڑ گئی ہے, خاص کر ہمارے انٹیریئر علاقوں میں. اس کا قلقمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج بھی قرآن سے شادی ہوتی ہے, آج بھی ونی کیا جاتا ہے, آج بھی کاروکاری ہوتی ہے. یہ کس طرح سے, اویئرنیس سے تو کچھ نہیں ہو رہا. میں دیکھ رہی ہوں جتنی اویئرنیس بڑھ رہی ہے اتنی ایکسپلائٹیشن بڑھ رہی ہے. یہ ویسٹرن اویئرنیس سے کچھ نہیں ہو رہا. ہاں, اویئرنیس وہی بات ہے کہ جیسے آج یہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر کر کے یہ جو جوانوں نے یہ سب کیا ہوا ہے, اور اسی ٹائپ کی پروگرام جو ہیں آگے بھی ہوتے رہیں, اور یہ چھوٹے شہروں تک, چھوٹے گاؤں اور ان قصبوں تک یہ اس چیز کو اویئرنیس کو پھیلایا جائے. ادروائز جو سوشل میڈیا کے حالات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ وہ صرف وہ مغرب کے معاشرے کو ہی وہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے اویئرنیس کے پروگرامز ہونے چاہیے, اور اب تبدیلی کافی آ گئی ہوئی ہے لوگوں میں. یہ چیز ٹرو امپاورمنٹ کس طرح آئے گی؟
तुम यही अवेयरनेस से तो मैं देख रही हूँ, देखिए अवेयरनेस के प्रोग्राम किस तरह के प्रोग्राम अवेयरनेस की वही बात है ना कि अगर आप सिर्फ वो आखिर हमारा इस्लाम की तालीमात है और उनको हम सब ने जो आज यहाँ 4 खवातीन बैठी हुई एजुकेट करने की जरूरत है ना कि इस्लाम की तालीमात अपने एतबार से इस्तेमाल नहीं करना, हाँ। उसको थोड़ी उसके मीनिंग्स के साथ। गानिया आप क्या कहेंगी, तब्दीली कैसे आएगी? सबसे जरूरी चीज है दरमियाना रास्ता। अगर सबको पता चले, हमारा तो दीन ही मॉडरेट है। हाँ जी, मॉडरेट जो है ना, जो बैलेंस्ड हमारा जो रास्ता है, हर चीज में बैलेंस रखना। एक्सट्रीम पे हमें हर चीज के ऊपर कंट्रोल भी चाहिए, हमें खामन पे भी कंट्रोल चाहिए, हमें बच्चे पे भी कंट्रोल चाहिए, इसी तरह बाकी सबको भी एक दूसरे पे कंट्रोल करने की भी आदत है। उसकी भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उसको भी दरमियाने रास्ते पे कि जिस तरह इत्तेदाल का जो इस्लाम में सिखाया गया है, वो मेरे ख्याल से अगर आ जाए, हर किसी को अपनी जिंदगी में हाँ इम्प्लीमेंट कर लें, तो हर किसी के लिए आसान हो जाएगा। इवन अपनी जो जिम्मेदारियां भी और अपने रिलेशनशिप्स को भी निभाना, वो सबके लिए आसान हो जाएगा अगर दरमियाना रास्ता हो। तो एक्सट्रीमिज्म किसी चीज में भी नहीं अच्छा। बहुत जबरदस्त सेशन है, मजा आ रहा है बात करने में, लेकिन क्योंकि वक्त की थोड़ी किल्लत है, अभी यहाँ पर दूसरा सेशन होना है, तो जाते जाते मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहूंगी, क्योंकि जश्न इकबाल के सिलसिले का प्रोग्राम है, तो चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को ज़रूरत तेरी, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, कौकबे किस्मत इम्कान खिलाफत तेरी, कश्ती हक का ज़माने में सहारा तू है, असरे नौरात है धुंधला सा सितारा तू है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जी जरूर। मेरा सवाल सिर्फ यहाँ से शुरू होता है कि द वर्ड एम्पावरमेंट इटसेल्फ जो है ये बड़ा डिसेप्टिव है। एम्पावरमेंट मीन्स टू ब्रिंग समबडी इन पावर। We are already in power. We are already in power. That means you are not in power, and when you are in power, it means that you exercise your power over other people. Exactly. So that means the Uncontrolled power is always an danger for peace. So the word empowerment itself is very deceptive. Exactly. The second point I have is, जब हम women empowerment की बात करते हैं, तो there is only one concept that is there in our mind. That the women or the woman, she should be financially empowered. That means she should be financially self-sufficient. Exactly. We have a right of business. That she should earn so much of money that she should not be dependent on her husband or anybody else. This is the concept of empowerment. और जब वो एक financially empower हो जाती है, वो ये कहती है क्योंकि सब कुछ मैं कमाती हूँ, मेरा पैसा है, कोई मुझसे सवाल जवाब पूछ नहीं सकता, मैं जो चाहूं मैं वही करूंगी है क्योंकि मैं कमाती हूं। No, actually she wants to take over the role of the man. Yes, बिल्कुल ठीक है, she is not staying in her domain, and this is leading to the conflict. ये जो conflict create Very valid point. मेरे ख्याल से ये आपका स्टेटमेंट था, इसमें तालियां होनी चाहिए, मैं तो पूरी टोटली एग्री करती हूँ उस चीज से।